عزیزان مکرم، آج کی جو تاریخ ہے بڑی مقدس تاریخ ہے۔ 21 رمضان اور 20 رمضان ختم ہونے کو اور 21 رمضان شروع ہو چکی ہے۔ یہ بڑی مشہور تاریخ ہے، اس لیے اس کے متعلق آج کچھ باتیں میں عرض کروں۔ حالانکہ قرآن کی کچھ آیتیں اس کے متعلق پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن تاریخ کی مناسبت سے آج ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دو چیزوں کا ذکر آج میں کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ نام کی ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح کا ذکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ پر جو مکہ فتح فرمایا تھا، فتح کی سعادت نصیب فرمائی تھی، اس کے متعلق کچھ ذکر کروں گا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا اس بات کا کہ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے، جہاں بچپنا گزرا، جوانی گزری، پوری زندگی 50 سال تک کی مکہ میں گزری، اور مکہ والوں کے ستانے کی وجہ سے اللہ کا حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان پر کیا بیتے گی جب اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ وہاں پر دوست و احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اور سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر مسجد حرام تھی، خانہ کعبہ وہاں پر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ سب چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا۔ جب آپ تشریف لے گئے مدینہ جانے کے 6 سال کے بعد کافی جنگیں ہو چکی تھیں مکہ والوں کے ساتھ، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور دیگر جنگیں بھی ہوئی تھیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، 6 سال ہو گئے ہیں، شاید مکہ والوں کے دل نرم ہو گئے ہوں گے، چلو ہم سب ایک ساتھ مل کر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جائیں گے، عمرہ کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مکہ والے ہم کو طواف کرنے دے دیں گے، کیونکہ ہمارا جھگڑا مسجد سے تو نہیں ہے، مکہ والوں سے ہے، اس لیے ہم چلے جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جمع ہوئے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ میں ہتھیار تو ہوں گے نہیں، سادے کپڑے تھے، لباس تھے، اپنے سواری اور اپنے سامان لے کر نکل پڑے۔ یہ 6 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل گئے اور اپنے ایک ساتھی کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ مکہ والوں کی حال کی خبر لاؤ، جاسوسی کر کے بتاؤ کہ کیا ہمیں وہ عمرہ کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ بنو خزاعہ کون ہیں؟ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، یمن سے جو قوم سبا نکلی تھی، اس کا ایک قبیلہ جو ہے خزاعہ نام سے تہامہ میں آباد تھا، انہی کا ایک فرد۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ مکہ والوں کی خبر لاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ وہ ہمیں طواف کرنے دیں گے یا نہیں۔ اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آگے بڑھے، مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ہی آ رہے ہیں اور طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپس کے قبیلوں میں آگ بھڑکائی، تیار ہو گئے اور کہا کہ کسی بھی قیمت پر محمد اور ان کے ساتھیوں کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ مکہ چھوڑ کر کے وہ گئے ہیں، یہاں سے اب دوبارہ نہیں آ سکیں گے، لہٰذا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم جنگ کریں گے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قوم ہے، ان کی آل میں سے ہے، سب کو یہ بات معلوم تھی کہ مکۃ المکرمہ کے اندر کسی جانور کو مارنا بھی حرام ہے، حرم کے حدود میں وہ آتا ہے، جنگ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی مکہ والے تیار ہو گئے۔ کہا کہ محمد آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور جدال کریں گے۔ یہ خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی، آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام کو روک لیا، کہا کہ یہاں پر رک جاؤ، اگر وہ لوگ جنگ کرنا چاہیں گے تو میں اللہ کا نبی جنگ کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں جنگ کرنا جائز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احرام پہن چکے ہیں۔ اب بات یہ آئی کہ مکہ والوں کے حال تو معلوم ہو گئے، بنو خزاعہ کا شخص آ کر بتا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ
کسی ایک ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو جا کر کے وہاں اچھے انداز میں بات کر لے اور ان کو سمجھائے اور ان کے جوش کو ٹھنڈا کرے تاکہ ہم آسانی سے جائیں اور جا کر عمرہ کر کے آئیں. جنگ کے ارادے سے ہم نہیں آئے. تو سب نے کہا کہ حضرت عمر کو بھیجتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا نام تھا قریش میں اور مکہ کے پہلوانوں میں سے, بڑے طاقتور لوگوں میں سے, بڑے لوگوں میں نام آتا تھا. حضرت عمر سے میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب سے میں کلمہ پڑھا ہوں تب سے سارے مکہ والے میرے دشمن ہو گئے ہیں. اگر جاؤں گا تو شاید میں بچ نہیں پاؤں گا اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اس لیے کسی ایسے آدمی کو بھیجیے جو صلح کرا سکے اور مفاہمت کرا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار ہونے کے سبب اور اپنی نرم مزاجی کے سبب اہل قریش میں بھی باعزت تھے. وہاں پر بڑی ان کی عزت تھی. سب نے کہا کہ ہاں عثمان ٹھیک رہیں گے, اگر یہ جائیں گے تو صحیح طور پر جو ہے معاملات سلجھ جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ گئے. جب پہنچے تو جو جوش اور ولولے میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ والے, ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا. حضرت عثمان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, ملاقات ہوئی. حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں, ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے, ہمیں اجازت دے دو. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں دیں گے, لیکن آپ چونکہ ہماری نگاہ میں عزت والے ہیں, آپ اکیلے آئے ہو تو آپ کر کے چلے جاؤ, تمہارے نبی محمد کو ہم کرنے نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ میرے آقا ساتھ نہیں آئیں گے. میرے آقا نہ آئیں اور میں اکیلا طواف کر لوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے تک گئے لیکن طواف نہیں کیا. طواف نہیں کیا, چاہے تو کر سکتے تھے آپ. آپ نے کہا جب تک ہمارے نبی نہیں آئیں گے میں طواف نہیں کروں گا. اس بات پہ بات بڑھ گئی اور تھوڑی سی آواز تیز ہو گئی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا. اور کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. جب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اگر عثمان کا قتل ہوا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے, تو ہم ضرور ان کے خون کا بدلہ لیں گے, میرے ہاتھ پر بیعت لو. تو تمام صحابہ کرام بالکل جوش کے ساتھ قریب آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لی. اسی کو تاریخ میں بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں. آج وہ ایک جگہ ہے, ایک درخت ہے جس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت الرضوان فرمایا تھا. بہرحال اس کے بعد مکہ کی طرف سے ایک شخص آنے والا تھا جو بات کرنے کے لیے کہ کچھ دنوں کے اندر یا ایک دن یا 2 دن کے اندر یہ خبر پہنچ گئی میرے آقا تک اور صحابہ تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا, یہ افواہ ہے. اب صحابہ کرام آلریڈی جوش میں ہیں کہ ہمیں لڑنا ہی ہے, جوش کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے تو اب بھی معاملات سلجھ سکتے ہیں. اے میرے صحابیوں, معاملات سلجھ سکتے ہیں, جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. لیکن صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ایک بار تیار ہو چکے ہیں, اب ہم جنگ کر کے رہیں گے, اب ہم جنگ کر کے رہیں گے. اور ادھر مکہ والے بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر مکہ سے باہر آ گئے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے, اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی مسلمان نہیں تھے. یہ دونوں 200 چنے ہوئے ساتھیوں کو, سواروں کو لے کر مکہ سے باہر بھی آ گئے تھے. بالکل تیاری کے ساتھ صف بندی ہو گئی تھی. اب اگر مسلمان آئے تو جنگ ہوگی, بالکل جنگ کی نوبت آ چکی ہے. ادھر صحابہ کرام بھی جو ہے جوش میں ہیں, ادھر مکہ والے بھی باہر آ چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ مقدس جگہ ہے. اب بات آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے انتظار کیا مسلمانوں نے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے. اب جنگ کی کوئی نوبت ہی نہیں تھی. ہمارے انسان کو, ہمارے قاصد کو نہیں مارا ہے انہوں نے. حضور نے فرمایا کہ رہنے دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر فرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, نہیں, ہم تو جنگ کر کے رہیں گے.
اور ان کافروں کے پرخچے اڑائیں گے۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھی، اتنے میں میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے بلکہ صلح کریں گے، تمہاری طرف سے کوئی اگر آ کر پیغام دیتا ہے تو پیغام لکھ کر کے لے جائے۔ مکہ والوں کی طرف سے ایک بہت بوڑھا شخص آیا، عروہ بن عبید ثقفی، بہت پڑھا لکھا، جانکار، علم والا انسان تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا کہ کیا مفاہمت چاہتے ہیں، کیا صلح چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو بھی تم شرائط رکھو گے ان شرائط پر ہم صلح کریں گے اور خانہ کعبہ کا ہم طواف کر کے آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ عروہ بن عبید ثقفی نے کہا کہ ایک شرط پر ہی صلح ہو سکتی ہے۔ کہا کیا؟ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں احرام کھول کر واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کافر ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، صبر کرو۔ اسی طرح کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے آپ کے پاس آئے گا، آپ اسے واپس لوٹا دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی کافر آ جائے تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے۔ اس طرح کی کئی شرائط جو بظاہر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے دب کے صلح کی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرائط پر ہاں کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عالم لکھا ہے حدیث میں، بالکل جلال میں تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا رب سچ نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر کیسی بات کر رہے ہو، بالکل ہے، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اور ہمارا دین بھی سچا ہے۔ کہا کہ جب سب حق ہے تو ہم نے ان کو بدر و خندق کے اندر اور احد میں ان کو پچھاڑ دیا ہے، اب بھی پچھاڑ دیں گے، اس قدر دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہے، مجھے مناسب نہیں لگتا جنگ کرنا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی راضی نہیں تھا، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے جنگ ہوگی۔ اکیلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آخر کار آپ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم سب اپنا اپنا حلق کرا لو، بال مونڈ لو اور اپنا احرام اتار لو۔ احرام کب اتارتے ہیں؟ جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے، ابھی تو گئے ہی نہیں ہیں مکہ سے پہلے ہی، اور حضور حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بال منڈوا لو اور اپنا احرام اتار دو۔ کوئی صحابی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے یہ پہلا مقام ایسا تھا کہ جس میں پورے صحابہ کرام حضور کی بات سن کر خاموش بیٹھے ہوئے، ورنہ معاملات تو ایسے ہوتے کہ حضور جس طرف نظر فرماتے صحابی آ جاتے تھے۔ کوئی اٹھے نہیں۔ آپ گئے حجرے میں، حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کوئی صحابی میری بات ماننے کو تیار نہیں، مان تو رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، کھڑے نہیں ہو رہے۔ حضرت عائشہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ کوئی کرے نہ کرے اللہ کے حکم پر آپ آگے جائیے، خود اپنے بال مونڈ لیجئے اور احرام اتار دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، احرام اتار دیا، بال مونڈ لیا، تب سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اب جنگ ہونے والی نہیں، احرام سے باہر آ گئے، اب تو واپس جانا ہی ہے۔ احرام اس وقت کھولا جاتا ہے جب عمرہ مکمل ہو جائے، ادھر حضور نے کھول دیا۔ صحابہ کرام دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سارے احرام کھول دیے، اور بالکل انتہائی خاموشی کے ساتھ، ایک اعتبار سے دلی ناراضگی کے ساتھ سب کے سب خاموش رہے اور مدینہ واپس آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو ایک بڑی فتح نصیب فرما دی۔ تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ دب کر صلح ہوئی ہے، جنگ بھی نہیں ہوئی، نہ یہ کہ جا کر جنگ لڑی اور نہ جیتے، بلکہ پورے شرائط ہمارے خلاف تھے اور ہم مان کر کے وہاں سے آئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اور آگے کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب گھبرائیے نہیں، ان قریب آپ مسجد حرام میں داخل بھی ہوں گے، احرام بھی پہنے ہوں گے اور اپنے بال بھی منڈائیں گے۔ ایک آیت نازل ہو رہی ہے جب صلح کر کے جا رہے ہیں، اس وقت صحابہ کرام نے کہا یہ کیسی آیت ہے؟ یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ تو دب کر کے جا رہے ہیں اور حکم آیا ہے کہ فتح مل گئی۔ بہرحال
اس آیت کا مطلب 2 سال کے اندر واضح ہو گیا، اور وہ آج کی تاریخ کا دن تھا۔ 2 سال یعنی 8 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فاتحانہ شان سے اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر مکہ کی طرف چل بسے اور وہاں تشریف لائے، کیونکہ اسی دوران جو مکہ والے تھے انہوں نے عہد شکنی کی تھی، جو شرائط انہوں نے رکھے تھے ان شرائط کو انہوں نے توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ صلح نامہ جو ہے وہ باقی نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر چل پڑے، اور فرمایا گیا، روایت میں آتا ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، بالکل فوج لے کر کے گئے ہیں۔ اور جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، مکہ کے اندرونی حالات بھی بالکل خستہ ہو چکے تھے، سب جو آپس میں بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، کئی لوگ تو مر چکے تھے، آپس میں لڑائیاں تھیں، متحد نہیں تھے۔ لہٰذا جب مسلمان شان کے ساتھ داخل ہوئے، تفسیر میں اور احادیث میں ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ داخل ہوئے، اس دن آسمان بھی نظارہ کر رہا ہوگا کہ 8 سال پہلے جس نبی کو مارنے کی کوششیں انہوں نے کی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ ان کے کنٹرول میں عطا فرمایا ہے، پورا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور جتنے لوگ آپ کے صحابہ کو ستائے تھے وہ سب کے سب وہاں ہیں۔ آپ چاہیں تو سب کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رحمت کا دن ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، معاف کیا جائے گا۔ بعض صحابہ کرام بڑے جوش میں تھے کہ 8 سال کے بعد ہم واپس مکہ آئے ہیں، یہاں سے ان لوگوں نے ہمیں دھکے مار کے بھگایا تھا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر سلایا تھا، حضرت خباب کو سولی پر لٹکا کر کے مارا تھا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ چبو کر کے مارا تھا، کئی صحابیات کو شہید کیا تھا انہوں نے، اور حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا انہوں نے۔ ہر طرح کے لوگ وہاں پر تھے جو آپ کو ظلم کیے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، یہ سب کے سب سرداران قریش ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام کے قریب آئے، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک بہترین خطبہ دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ ایک دن میں واپس ضرور آؤں گا اور اللہ تعالیٰ پورا مکہ میرے قبضے میں عطا کرے گا؟ سب کے سب خاموش ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے اس خطبے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ صحابہ کرام تو بڑے جوش میں تھے کہ آج کا دن تو ہے، آج ان سب کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، سارے کافروں کو مکہ سے ختم کرنا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، جب لوحہ اقدس کھلے تو ارشاد فرمایا، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ مکہ والوں، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ روایت میں ملتا ہے آپ کی یہ ادا کہ اتنے سال ظلم جھیلنے کے بعد، اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے قبضہ عطا فرمایا، آپ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے یہ آپ کی صدا سن کر کے کئی ہزار کافر مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آپ کی ادا تھی، اور وہی دن آج کا تھا، فتح مکہ جس کو کہا جاتا ہے اسی نام سے یاد کیا جاتا۔ مکہ فتح ہوا، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، جتنے بت اندر تھے ان سب کو صاف کیا۔ روایت میں ملتا ہے 300 سے زیادہ وہاں پر اندر بت رکھے ہوئے تھے جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس طرح کی کئی چیزیں تھیں، میرے آقا نے سب کو صاف فرمایا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، بالکل خانہ کعبہ کو صاف فرمایا، اور شان و شوکت کے ساتھ اذان بھی دی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر نماز بھی ادا کی گئی۔ صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اذان دیتے تو یہ لوگ مارتے تھے، آج کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہمیں اذان سے روک سکیں۔ اذان بھی دی گئی، میرے آقا نے جماعت بھی بنائی، نماز بھی پڑھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، اب قیامت تک خانہ کعبہ کے اندر کوئی بت اور بری چیز نہیں رکھ سکے گا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز کبھی وہاں پر ناپاکی نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ بتوں سے پاک و صاف رہے گا۔
حالانکہ کئی لوگ درمیان میں کوشش کرتے رہے مکہ پر قبضہ کرنے کی بھی اور خانہ کعبہ کو توڑنے کی بھی کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ غلاف کعبہ کو جلا بھی دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر حفاظت فرمایا ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں اگر تم اپنے اعتبار سے کسی جگہ کو سیکیور کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، لیکن جس کی سیکورٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو اسے کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دجال جو قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ ہوگا، پوری دنیا میں ہر جگہ جائے گا لیکن 3 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، 3 مسجدوں میں داخلہ نہیں ہو سکے گا اس کا۔ کون کون سی مسجدیں؟ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کا بھی ذکر ہے۔ ان 3 مسجد کے قریب دجال نہیں جا سکے گا، اگر وہ جانا چاہے گا پگھل کر کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب دجال کا فتنہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آج کے جو بڑے طاغوت اور نمرود بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ صرف پلاننگ بناتے رہ جائیں گے کہ اس کے اوپر سے پلین اڑا رہے ہیں، ہم کبھی بم گرا دیں گے، اس طرح کے بہت آرٹیکل آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ چیز ہے اور ہمیشہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک آخری بات فتح مکہ کے متعلق میں بتا دوں، میرے آقا جب تشریف لے گئے تھے اس وقت خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، یہ بھی کافروں میں سے تھے، کافروں میں سے ان کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ سامنے آئے، کہا کہ چابی دے دو، انہوں نے چابی حوالے کیا، آپ اندر تشریف لے گئے اور پورے بت کو صاف کرنے کے بعد واپس آئے اور ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میرے آقا بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اب یہ چابی میں ایک ایسے انسان کو دوں گا کہ قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا، قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچتے ہیں، روایت میں ملتا ہے میں دل میں خیال کرتا تھا کہ یہ چابی مجھے مل جائے، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی، اور دیگر صحابہ کرام خواہش یہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چابی مل جائے، شاید مجھے مل جائے گی، شاید مجھے مل جائے گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ لبھہ اقدس کھولے تو دوبارہ نام پکارا تو اسی کافر عثمان بن طلحہ کا نام پکارا، کہا کہ اے عثمان بن طلحہ ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ امانتیں اس کے اہل والوں کے ہی حوالے کرتا ہے، لہٰذا تم اب تک حفاظت کرتے آئے ہو تو تم ہی اس کی چابی کی حفاظت کر سکو گے، اور میں محمد کہتا ہوں قیامت تک تم سے کوئی یہ چابی چھین نہیں سکے گا۔ اسی بات پر عثمان بن طلحہ کہہ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، اب بھی اتنی حکومتیں آئیں، ترکی کی حکومت آئی، عربوں کی حکومت آئی، اب تو پھر وہاں پر کنگڈم آ گیا، ان سب کے باوجود خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں اب تک موجود ہے۔ اگر بادشاہ کو بھی ابھی اندر داخل ہونا ہو تو عثمان بن طلحہ کے خاندان کے جو فرد ہیں ان سے چابی لینی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت تک کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا۔ جب اس آیت پر اور اس حدیث پر جب عمل ہے اور یقین ہے تو پھر اس حدیث پر یقین کیوں نہیں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے یہ بتوں سے صاف ہو گیا ہے، کبھی یہاں پر بت نہیں رکھا جائے گا، کبھی یہاں پر ناپاکی نہیں آئے گی۔ اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اور مسجد اقصی کو اور دیگر مساجد کو اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، یہودی نصرانیوں کی سازشوں اور ناپاک کوششوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے۔